افسوس کی بات تو یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ بڑھانے میں پاکستان کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اس سے متاثر ہونے والے ممالک میں یہ 12ویں نمبر پر ہے۔ اگر مناسب اقدامات نہ کیے گئے تو نہ صرف ہمارے برفانی ذخائر پگھل جائیں گے بلکہ ہمارے دریا بھی سوکھ جائیں گے، اور سمندر کا پانی اس حد تک بڑھ جائے گا کہ ہمارے ساحلی علاقوں کے مکمل طور پر ڈوب جانے کا خدشہ بھی ہوگا، اور اگر ایسا ہوا تو کراچی اور گوادر جیسے شہر صرف یادوں میں ہی آباد ہوں گے۔ عالمی ترقی کا براہ راست نتیجہ گلوبل وارمنگ ہے، لیکن اس امر سے بھی انکار ممکن نہیں کہ دنیا کے 6 ارب سے زائد لوگوں کی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ صرف پلاسٹک اور کاغذ کا استعمال ماضی کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ چکا ہے۔ گزشتہ سال میں ہم لوگوں نے 2 ارب ٹن پلاسٹک اور 3.5 ارب ٹن کاغذ استعمال کیا۔ ان بڑھتی ہوئی ضروریات کے طوفان کے سامنے بے بس ماحول کو بچانے کا ایک ہی حل ہے: سسٹینیبل ڈیولپمنٹ۔ پہلے آئی تھنک آسان یہ ہوگا کہ اگر ہم انسسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو ڈیفائن، جس چیز سے ہم زندہ نہیں رہ سکتے، جس ڈیولپمنٹ سے انسان جو ہے مر جائے گا اور جس سے زندہ نہیں رہ سکتا، وہ اس کو ہم انسسٹینیبل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اب یہ ہے کہ ترقی کے نام آپ بس کنسٹرکشن اور پروجیکٹس نہ کریں، آپ ساتھ ساتھ ماحولیات کو، سوشل سیکٹر کے انڈیکیٹرز کو، ملک کی پاورٹی کو دیکھتے ہوئے آگے ڈیولپمنٹ کی طرف چلیں، تاکہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ صرف ایک چھوٹے ایلیٹ کے لیے نہ ہو مگر ساروں کے لیے ہو اور ایک سسٹینیبل قسم کی ہو۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے جو ریسورسز ہیں، انوائرمنٹل ریسورسز ہیں، انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کے بغیر آپ ترقی کریں، اور جیسے جیسے آپ ترقی کرتے ہیں اور لوگوں کے معیار زندگی بہتر ہوتا ہے تو اس میں انوائرمنٹلی ساؤنڈ ٹیکنالوجیز کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کاربن امپرنٹ آپ کا بہت کم ہونا چاہیے، اور یہ جو ہماری نیچرل ہیبیٹیٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے تاکہ یہ جو ہیومن سپیشیز ہیں اور یہ دوسری سپیشیز ہیں یہ فیوچر میں زندہ رہ سکیں اور ایکسٹنکشن کی طرف ہم مت جائیں۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے معاملے میں ترقی یافتہ ترقی پذیر ممالک کی مختلف ضرورتوں کو سامنے رکھنا بہت اہم ہے۔ کئی ماہرین کی رائے میں ترقی پذیر ممالک کے لیے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ موضوع نہیں، ایسے ممالک کی آبادی اور اس کے بڑھنے کی شرح زیادہ ہوتی ہے۔ زیادہ آبادی کا مطلب ہے زیادہ انسانی ضروریات۔ ہماری ضروریات تو بڑی واضح ہیں، انفراسٹرکچر کی ہم نے لوگوں کو سڑکیں بنا کے دینی ہے، لوگوں کو پل بنا کے دینے ہیں، اپنی آبپاشی کا نظام بہتر کرنا ہے، ہم نے بندرگاہیں بہتر کرنی ہے، لوگوں کو تعلیم دینی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی ماحول سے اس حد تک کلیش نہیں ہے جتنا ہمارے ہاں سمجھا جا رہا ہے۔ مسئلہ ماحول کا کس حد تک آتا ہے کہ اگر آپ یہ چیزیں انفراسٹرکچر مہیا کرتے ہیں لیکن اگر گندگی کو دور نہیں کرتے، صفائی نہیں کرتے، اس کا ترقی کے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آپ کی ترجیحات سے تعلق ہے۔ تھوڑی سی مراعات دے دے، کوئی زیادہ مراعات دینے کی ضرورت نہیں ہے صنعت کو کہ وہ اپنے یہ جو پانی کے نکاس کا، یہ جو کیمیکلز کے نکاس کا انتظام ہے اس میں حکومت مراعات کے حوالے سے اور اپنی کنٹریبیوشن کے حوالے سے کچھ کر پائے تو ہم اپنی ترقی کی رفتار کو بھی، اس عمل کو بھی تیز کر پائیں گے اور اس کو برقرار رکھ سکیں گے، ساتھ ساتھ ماحول پر جو اثرات ہیں ان کو ہم کنٹرول بھی کر پائیں گے۔ لیکن اس سے مختلف نقطہ نظر رکھنے والے لوگ غیر متوازن ترقی کو لوگوں کے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھتے ہیں۔ پاکستان کے اندر اس وقت جتنے لوگ انڈیا اور پاکستان کی جنگوں کے اندر مرے ہیں بنسبت جتنے بچے کراچی میں صرف اس سال گندے پانی کی وجہ سے مریں گے وہ زیادہ ہیں۔ کہ اگر آپ ساری جنگیں لے لیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان، پاکستان کے بنتے سے، اس میں کم لوگ مرے ہیں جتنے لوگ اس سال، جتنے بچے اس سال گندے پانی کی وجہ سے مریں گے صرف کراچی میں۔ جب تک ہم یہ جدید جو ڈیفینیشن ہے ڈیولپمنٹ کا اس کے پیچھے لگے رہیں گے تو ہم بھی تباہی کے راستے میں اوروں کی طرح ساتھ مل جائیں گے۔ اور یہ خیال کہ آج پاکستان پیچھے رہ گیا، دوسرے بڑے آگے نکل گئے، تو میں کہتا ہوں کہ کہاں جانا کہاں ہے؟ اگر سارے کے سارے ایک خندق کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کیوں ان کے پیچھے لگنا چاہتے ہیں؟
جو اکنامک گروتھ ہے وہ کیا کہتے ہیں کلائمیٹ فرینڈلی اور انوائرمنٹلی فرینڈلی پالیسیز پر بھی کی جا سکتی ہے. ہم اگر اپنے شہروں کو چھوٹا کریں, ان پہ پبلک ٹرانسپورٹ انٹروڈیوس کریں, تو ہم فائنڈ کریں گے کہ ہمیں ایک تو گاڑیوں کی کم ضرورت پڑے گی, اس سے ایمیشنز کم ہوں گی. جو شہر چھوٹے ہوں گے ان کی جو بجلی کی ریکوائرمنٹس ہوگی وہ بھی کم ہوں گی. ان کی جو سوریج اور سینیٹیشن کی جو فیسلٹیز ہیں وہ کافی آسانی سے پرووائڈ کی جا سکتی ہیں. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اگر ہم ترقی ایک سسٹینیبل اور سمجھدار طریقے سے کریں. آج دنیا بھر میں ماحول کو بچانے کے لیے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے حق میں آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں. انفرادی اور اجتماعی سطح پر کی جانے والی کوششیں قابل قدر ہی نہیں, قابل تقلید بھی ہیں. امریکہ کے سابق نائب صدر ایل گور نے گلوبل وارمنگ کے بارے میں ایک دستاویزی فلم ریلیز کر کے دنیا کو اس آنے والے عذاب کی طرف متوجہ کیا. بھارت کے امیتابھ بچن نے ماحول کو بچانے کے لیے آگہی کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. برطانیہ کے ولی عہد شہزادہ چارلز 1990 سے ماحول کے تحفظ کے لیے بھرپور کام کر رہے ہیں. بدقسمتی سے پاکستان کی کسی بھی مشہور شخصیت نے ماحول کے لیے کوئی سرگرم کردار ادا نہیں کیا. لیکن کچھ عام شہری اور ایسی چھوٹی چھوٹی بہت سی تنظیمیں ہیں جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو ماحولیاتی تحفظ کا واحد راستہ سمجھتے ہوئے اس کے لیے کام کر رہی ہیں. کوئٹہ کے رہائشی طلعت وحید خان نے بلوچستان ہائی کورٹ میں حکومت کے خلاف یہ کیس دائر کیا ہے کہ کوئٹہ میں ماحول کو بہت نقصان پہنچایا گیا ہے اور کوئی تلافی نہیں کی گئی. کراچی میں شہری نامی تنظیم سمندری کچھوؤں کے بچاؤ اور ان کی تعداد بڑھانے کے لیے اقوام متحدہ کے ترقیاتی ادارے کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے. لاہور بچاؤ نامی تحریک اس شہر میں موجود نہر کے ساتھ لگے ہزاروں درختوں کو ترقیاتی منصوبوں کی بھیٹ چڑھانے سے روکنے کے لیے کام کر رہی ہے. اسٹوڈنٹس اور عام شہریوں کے ساتھ میٹنگز کر کے لاہور بچاؤ تحریک آگہی پھیلانے کے مختلف اقدامات اٹھاتی ہے جن کے ذریعے عوام کو اس طرح کے پروجیکٹس کے ممکنہ نقصانات بتائے جائیں. اس شہر میں جی کوئی 80 لاکھ لوگ ہیں اور تقریباً 18 لاکھ گاڑیاں ہیں. خود ہی حساب لگا لیں, کوئی 15-20% سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں. زیادہ تر لوگ سائیکلوں پہ, بسوں پہ چلتے ہیں. اگر ہم یہ پیسے, یہ 70 کروڑ روپے اس سڑک کی چوڑائی میں لگا دیں ایک ایلیٹ طبقے کے لیے, صرف گاڑی چلانے والوں کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں ہم ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. ہم اس شہر کو اگر آگے بڑھانا چاہتے ہیں ترقی کی طرف اور انوائرمنٹلی فرینڈلی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ اور پبلک کی طرف دیکھنا ہوگا. اس طرح اگر ہم صرف ایک ایلیٹ طبقے کے لوگوں کی طرف انویسٹمنٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں ہم اپنے شہر کو تباہ کر رہے ہیں. ماحول کے تحفظ کے لیے کام کرنے والا کوئی شخص ترقی اور انسانی ضروریات کا انکار نہیں کرتا. اچھا, ہم سے کئی دفعہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی آپ ماحول کو بچاتے ہیں لیکن ملک کو ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, فارن ایکسچینج کی ضرورت ہے, ابھی تو پاکستان نے دولت بنانی ہے, اگر لوگوں کو گھر چاہیے, سڑکیں چاہیے, ہسپتال چاہیے, ہم تو خود کہتے ہیں کہ ان سب چیز کی بہت ضرورت ہے. لیکن ڈیولپمنٹ کا ایک عقل مند طریقہ ہے اور ایک طریقہ ایسا ہے جس میں نہ پبلک کو فائدہ ہوتا ہے اور ماحول کو بھی بہت نقصان ہوتا ہے. اس طرح ترقی کے حق میں دلائل دینے والے ماحول کی اہمیت کو پوری طرح تسلیم کرتے ہیں. یہ جو دنیا ہے یہ ہمارا سرمایہ ہے فار دا فیوچر جنریشنز کو ہم نے ایک ایسی سچویشن دینی ہے کہ وہ آگے اپنی فیوچر جنریشنز تک اس کو پہنچا سکیں. اور اگر ہم انوائرمنٹ کو اتنا ڈسٹروائے کر دیں گے کہ ہیومن بینگز اور دوسری اسپیشیز جو ہیں وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتی تو ایک بہت کیٹاسٹرافک قسم کا نتیجہ نکلے گا. آگے بڑھنے کے لیے دونوں کے سامنے بنیادی بات صرف ایک ہونی چاہیے. ہم ترقی اور سہولیات چاہتے ہیں لیکن انسانی زندگی کی قیمت پر نہیں, کیونکہ ماحول زندگی ہے.